اجتماعی معاملات میں حق مار رکھا ہے کسی کا، جیسے بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں مسلمان۔ سماج ایسا بنا دیا گیا ہے، معاشرہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بہنیں حق کا مطالبہ تو کرنا دور کی بات ہے، وہ کہہ دیتی ہیں ہاں جی معاف کیا ہم نے۔ آپ سمجھیے، تصور ذرا سمجھیے کہ کہاں ہے قوم کھڑی ہماری۔ ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے، پھر کس بات کی آزادی ہے؟ کون سی آزادی ہے؟ پھر کس بات کا انتظار ہے؟ اور کسے کہتے ہیں غلامی؟ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے غلامی کی کہ آپ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے؟ بتائیے۔ اور اس کے لیے کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے، ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو مسلط کیا۔ دماغ میں خناس ہمارے یہ ہے کہ ہم زمانے کو بدل دیں گے، یہ بھی خناس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے نبی علیہ السلام کا امتی بنا کے پیدا کیا ہے، تو امتی بنانے کا حق تو ادا کریں۔ دماغ میں تو ہمارے یہ بڑائی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اجتماعی معاملات میں حق مار رکھا ہے کسی کا تو واپس لیا جائے گا، یا تو وہ معاف کر دے۔ جیسے بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں مسلمان، نہیں دے رہے ہیں۔ بالکل اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ 99.99% بلکہ یہ کہا جائے کہ 100% لوگ غفلت کا شکار ہیں تو غلط نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی اگر بہنوں نے معاف بھی کر دیا تو بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سوشل پریشر میں، سماجی دباؤ میں معاف کرتی ہے کہ بھائیوں سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، بھائی کا منہ نہیں دیکھ سکوں گی اگر میں نے مانگ لیا تو معافی کر دو، چلو پیچھا چھڑا لو۔ فرماتے تھے سماج ایسا بنا دیا گیا ہے، معاشرہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بہنیں حق کا مطالبہ تو کرنا دور کی بات ہے، وہ کہہ دیتی ہیں ہاں جی معاف کیا ہم نے۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ معاف کراتے ہیں، ورنہ معاف کرانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، حضرت فرماتے تھے اگر بہنیں معاف بھی کر دیں، خود کے شوق سے معاف بھی کر دیں تو بھی معاف نہیں، حرام ہے استعمال کرنا، اور وہ حرام پھر نسلوں تک چلتا ہے۔ آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ عزت مل جائے گی؟ ابھی میں نے سنا کسی جگہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ضلع کے افسروں نے کہلوایا، کسی جگہ کی بات ہے، تو فلاں جگہ کے معاملے کی بات مت کرنا جلسے میں۔ مجھے بھی سنا رہے تھے اسی وجہ سے کہ میں جلسے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دوں، وہ الٹی سیدھی ہو گئی بات۔ آپ سمجھیے، تصور ذرا سمجھیے کہ کہاں ہے قوم کھڑی ہماری۔ ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے، پھر کس بات کی آزادی ہے؟ کون سی آزادی ہے؟ پھر کس بات کا انتظار ہے؟ اور کسے کہتے ہیں غلامی؟ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے غلامی کی کہ آپ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے؟ بتائیے۔ اور اس کے لیے کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے، ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہماری انفرادی زندگی اور اس سے بڑی بات ہماری اجتماعی زندگی۔ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو مسلط کیا ہمارے، اور آج بھی موقع ہے کہ ہم اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاج میں بدلاؤ پیدا کریں۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو زمانے کو کیسے بدل دیں گے؟ دماغ میں خناس ہمارے یہ ہے کہ ہم زمانے کو بدل دیں گے، یہ بھی خناس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے نبی علیہ السلام کا امتی بنا کے پیدا کیا ہے، تو امتی بنانے کا حق تو ادا کریں۔ دماغ میں تو ہمارے یہ بڑائی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہے بھی فخر کی بات ہمارے لیے، لیکن ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ہے فخر کی بات۔ ان کی حیات مبارکہ کے مطابق اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرنے کی بات ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، غلطیاں اللہ تعالیٰ سب معاف کرتے ہیں، لیکن غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔
ایک غلطی ہوتی ہے اور ایک اصرار ہوتا ہے. میں بہت پرانی بات ہے، 25 سال 30 سال پرانی بات ہے، میں نے پاسپورٹ بنوایا اپنا، اور وہ کہیں جانا تھا، ارجنٹ بنوایا، شارٹ نوٹس پر ارجنٹ، یعنی کچھ 2 دن کے آرڈر پر وزیر نے منسٹر نے آرڈر کیا، وہ 2 دن میں بن گیا میرا پاسپورٹ. اتفاق کی بات، وہ پاسپورٹ تو کسی پاسپورٹ کے گم ہونے کی وجہ سے نہیں بنوایا تھا، بلکہ ختم ہو گیا تھا، تو ہم نے جلدی تھی، ہم نے یہ آرڈر کر کے بنوا لیا. کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہی دنوں میں وہ پاسپورٹ واقعی وہ اتفاق سے گم ہو گیا. بمبئی کے سفر میں تھا، وہ پورا بریف کیس چلا گیا. اب میں دوبارہ پورا پروسیس، پھر پاسپورٹ کا تو آپ جانتے ہیں یہ مشکل پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس پورا کر کے میں واپس پہنچا تو پاسپورٹ آفیسر مجھ سے کہہ رہا ہے، وہ وزیر نے پھر دوبارہ آرڈر کیا، وہ کہتا ہے میں بالکل آپ کا پاسپورٹ نہیں ایشو کروں. یو آر ہیبیچول لوزر، آپ کو عادت پڑ گئی ہے گم کرنے کی. میں نے کہا پہلے گم نہیں ہوا تھا بھائی، یہ تم غلط سمجھ رہے ہو. نہیں میں نہیں دوں گا. بحث پہ خیر وہ بن گیا پاسپورٹ. یعنی ہمیں عادت بن گئی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی، برابر کیے جا رہے ہیں. اور اجتماعی ایک بات اور ہے، جو اچھے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم نے اپنی بہنوں کا حق بھی دے رکھا ہے، ہم نے یہ بھی کر رکھا ہے، ہم نے یہ بھی کر رکھا ہے، ہم اپنی شادیاں بھی سادگی سے کرتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو، سب معاملات کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی صاحب، اگر آپ معاشرے کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جائے. انفرادی جرم کی سزا فرد کو مل سکتی ہے، یا معاف کر دیں گے یا فرد کو ملے گی زیادہ سے زیادہ. میں نے غلط کیا، مجھے ملے گی. اس غلطی کی سزا کسی اور کو تو نہیں مل سکتی نا، میری غلطی ہے. لیکن اجتماعی جرائم کی سزا پوری قوم اور ملت کو ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹھیک ہیں تو ہم بخش دیے جائیں گے. جی نہیں، کسی بخشش نہیں ہوگی. اور سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے، دنیا سے، ذلت اور رسوائی کا، بے عزتی کا. اگر قوم من حیث القوم بے عزت ہو گئی ہے تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ سزا کا عمل تو شروع ہو چکا ہے. انتظار کس بات کا ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت کے بعد شروع ہوگا؟ جی نہیں، یہی شروع ہو گیا ہے. کہیں اور کچھ اور تھوڑی دیکھنا پڑے گا کہ دیواروں پہ لکھی ہوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے، موٹے موٹے حرفوں سے لکھا ہوا ہے. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.